مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آپ سب آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، مسرت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کی محبت محسوس ہو رہی ہے، آپ کا پیار محسوس ہو رہا ہے۔ اس مصروفیت کے زمانے میں اپنے کام کو، اپنے ضروریات کو چھوڑ کر آپ نے ٹائم نکالا اور آئے اور مل بیٹھے تاکہ کچھ لمحے ہم اپنی محبت ایک دوسرے پر نچھاور کریں، ایک دوسرے کو ہم دیکھیں اور ہماری اس ملاقات سے ہمارے روحانیت میں اضافہ ہو، ہمارے ذکر میں اضافہ ہو۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مشائخ کے توسل سے، مرشد کامل کے سینے سے ہمیں حاصل ہو۔ تو جس طرح ابھی جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے انہوں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ ہم نے زبور میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زبور میں لکھ دیا تھا اپنے ارشادات کے بعد، نصیحت کے بعد جو بھی ہدایات دینی تھی وہ ہم نے ہدایات دی، جو بھی فرمانا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم نے فرمایا، اور پھر آخر میں ہم نے یہ لکھا من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ یہ زمین ہے اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار، کائنات تو بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے، جس پر ابھی تحقیق ہو رہی ہے، نئی نئی ثریائیں، گلیکسیز، پلانٹ دریافت ہو رہے ہیں نئے نئے۔ جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے کبھی ان سے آپ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں کیا کیا نئی دریافتیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں سے ایک چھوٹا سا پلانٹ یہ زمین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زمین کے بارے میں ہم نے یہ فرمایا تھا، جو کچھ ہم نے ارشاد فرمانا تھا، نصیحت کرنی تھی، ہدایات دینی تھی، وہ دینے کے بعد اس زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہوں گے۔ صالح ایک ایسا لفظ ہے جس کی ہر شخص مختلف معنی کر سکتا ہے، اور وہ کتنی اچھی اخلاقی عادات ہیں، اخلاقیات ہیں، بے شمار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ صالح بنے گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہ حدیث شریف ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے جو وارث ہیں وہ اہل علم ہیں۔ ہم تو محدود سوچ رکھتے ہیں، ہم اہل علم صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی سکہ بند مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کرے۔ وہ ایک جو ہم نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے، یہ کوئی پرانا نہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے اس میں کتابیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ، یا یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح آج کسی کی دستار بندی ہوئی تو اس طرح کسی کی دستار بندی ہوئی ہو، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا علامہ ہو اس پر اس کا ہاتھ ہو، کوئی بڑا مفتی ہو۔ ہمارا یہ شاید سب کا نہیں تو یہ تصور ہو سکتا ہے، لیکن اہل علم تو وہ ہیں جن کے پاس روشنی ہے۔ وہ روشنی اس طرح کی ہے جس سے وہ صحیح راستے کو دیکھ سکتے ہیں، وہ روشنی ایسی ہے جس سے وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو وہ ہم لاکھ کہیں کہ یہ علامہ ہے، یہ فاضل ہے، اور ہم لاکھ کہیں کہ یہ پیر ہے، وہ اگر یہ روشنی اس کے پاس نہیں ہے، فارسی کی کہاوت ہے کہ خود گمراہ جو خود گمراہ ہے وہ کسی اور کی کیا رہنمائی کرے گا، یعنی اس کو اپنا راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو روشنی والے کا تو مثال ایسے ہے کہ اس سے شاید مجھے امید ہے کوئی یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے، مجھے امید ہے آپ اس پر غور کریں گے۔ ایک اندھا شخص تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو دروازے پر کسی نے آواز دی، تو یہ اندھا شخص جب گھر سے نکلا تو اس نے ہاتھ میں لالٹین پکڑ لی، وہ بالکل اندھا تھا، جس کو بولتے ہیں مادرزاد اندھا، یعنی پیدائشی وہ نابین۔ تو لالٹین پکڑ کے وہ دروازے پر گیا۔ میں روشنی کی تعریف کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور عاجز نے کیا کہا کہ عالم وہ ہے جس کو پاس روشنی ہو، جو راستے کو دیکھ سکے، صحیح غلط کو پہچان سکے۔ اندھا جب گیا تو وہ جو سامنے بندہ کھڑا تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا،
تم تو اندھے ہو، تمہیں لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو صحیح تھی، لالٹین کے آنے سے وہ نابین کی بینائی بحال تو نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پر ہنسنے لگا کہ تم اندھے ہو، تمہیں لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ اس اندھے نے جواب دیا کہ میں لالٹین اس لیے لایا ہوں کہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ اللہ، میں لالٹین اس لیے لایا ہوں کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکیں۔ تو روشنی اتنی بڑی بات ہے، روشنی کی زیادہ ضرورت آنکھوں والوں کو ہے، روشنی کی زیادہ ضرورت علم والوں کو ہے۔ اب ہمارا علم کتنا ہے کتنا نہیں ہے آج اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو خود کم علم ہوں، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں بات طویل ہو گئی، اور وہ کچھ وہ جو آیت کریمہ میں نے عرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہیں، زمین کے وارث بولا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتا ہے نبیوں کے وارث کون ہے؟ علم والے ہیں۔ اور کیا بات ہوئی؟ علم والے کون ہیں؟ جن کے پاس روشنی ہے۔ وہ روشنی کس لیے ہوتی ہے؟ روشنی اس لیے ہوتی ہے کہ آنکھوں والے دیکھ سکیں، یعنی آنکھوں والوں کو زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو وہ روشنی جب تک ہمیں میسر نہیں ہوگی ہم بھٹکتے رہیں گے۔ تو اس لیے جو صالح لفظ ہے، صالح کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے جو فساد نہ پھیلائے، ہے نا؟ صلح سے لیا گیا ہے، صالح صلح سے لیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ بھی ہوا تھا، آپ نے سنا ہے؟ حضور علیہ السلام مکہ میں تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے وہاں پر ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی آیت کریمہ میں صالح لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح۔ وہاں ہوا تھا صلح حدیبیہ، اور آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ اسلام، وہ بھی صلح سے لی گئی۔ تو اس لیے دوستو جتنا ہم فساد سے اور فتنہ سے دور رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوگا۔ اور علم والے وہی ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان روشنی کو عام کریں اور لوگ خود دیکھنا شروع کر دیں۔ اور یہاں اندھیرا ہو جائے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، بس ایک بلب روشن ہونے کی دیر ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ کوئی لیکچر دیا گیا نہیں دیا، کوئی تقریر ہوئی نہیں ہوئی، صرف روشنی آئی۔ تو اہل علم کا بھی یہ کام ہے، وہ بڑی لمبی تقریر، مجھے یہاں آج بولنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ صرف ان کا کام یہ ہے کہ روشنی کو عام کریں تاکہ لوگوں کو خود بخود نظر آئے۔ ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے ہیں، بھائی ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ بھائی انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے، کیا کمی رہ گئی انسان؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اب مزید آپ اس پر خود غور و فکر کیجئے گا۔ جو جماعت اصلاح المسلمین کے ارشادات ہم نے سنے، باتیں سنی، بڑی مسرت ہوئی کہ تنظیم کا کام بھی ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں، بھلے چھوٹے پیمانے پر، لیکن اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ اپنے معاش کو مضبوط بنائیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے ہنر میں، اپنے تجارت میں محنت کریں گے اور اتنے مضبوط بنیں گے کہ ان کو نہ صرف اپنے لیے اپنے حقوق ادا کر سکیں، اپنے خاندان کے حقوق ادا کر سکیں، بلکہ جو اور لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی کوئی مدد فراہم کر سکیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ بہت ہنر مند ہیں اور بہت اچھا شعور رکھتے ہیں، اور یہاں ایک ایک بچہ جو ہے تقریباً ہمارے صوبہ سندھ کے بنسبت یہاں کے لوگ بڑے ہنر مند ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ہنر کی ہوا ہمارے سندھ میں بھی چلے گا، ہمارے سندھ کے نوجوان بھی جہاں جس طرح یہاں ہنر مند لوگ بستے ہیں وہاں بھی ہنر مند لوگ پیدا ہیں۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ہم نے ہنر کو بھی شامل کر دیا ہے، جو جن نکات کا آپ ذکر فرماتے ہیں نا، تعلیم اور ہنر۔ تو سب بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں۔ ابھی ایک بچہ یہاں کھڑا تھا جہاں تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں نے دکان بھی کھولی ہوئی ہے، یہ کتنا بڑا اچھا کام ہے۔ تو ابھی سے یہ شروعات ہو گئی، تو جیسے ہی فارغ ہوگا تو الحمدللہ اس کام کو بہتر طریقے سے، تعلیم سے جب فارغ ہوا بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔
روایت الجماعت کے کام کی ہم نے بات سنی تو وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں اور وہ ہنر بھی سیکھیں اور ان کو تیار کریں جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے اس سے اوزہ برا ہو سکے۔ میں شاید بھول جاؤں، 20 اضلاع کی موجودگی تھی، بڑی خوشی ہوئی ان سے گفتگو اور ان کے ملاقات، تبلیغی تنظیمی اخبار ہم نے سنے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب سے اچھی بات انہوں نے یہ بتائی ضلعی کنونشنز کا اہتمام کیا گیا، بہت اچھی بات ہے۔ ان کنونشنز میں ہم سب اضلاع والے ایک دوسرے کی رپورٹیں سنتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مثالی برانچز کا ذکر ہوتا ہے، مثالی برانچز ہر برانچ ہونی چاہیے جہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہو، ہمارے بچے سب بیٹے اور بیٹیاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور کوئی محروم نہ رہے، اور بچیوں کے لیے عورت تعلیم دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہاں پر باقاعدہ ہفتہ ذکر محفل نعت یا محفل میلاد، محفل 11ویں شریف، 27ویں شریف جو بھی ہو وہ باقاعدگی سے ہو، وہاں مراقبہ کا اہتمام ہو، وہاں جو ضروری جو ایک صحت کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ہوتا ہے، بلڈ پریشر مانیٹر یا جو بلڈ میں گلوکوز کو چیک کرنے کا آلہ ہوتا ہے، پتہ چلے کہ شوگر لیول کتنی ہے، یہ چیزیں وہاں موجود ہوں، اور وقتاً فوقتاً ہمارے عہدیدار اور ممبران وہ بلڈ پریشر مہینے میں 1 بار خصوصاً جن کی عمر 40 سال کے آس پاس ہے وہ چیک کرواتے رہیں اور اچھا کھانا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کس نے تم پر کہا ہے کہ میں نے یہ چیزیں تم پر ممنوع کی ہیں، یہ اچھی چیزیں سب تمہارے لیے ہیں، یہ اچھی چیزیں آپ کے لیے، اچھی اچھی ذائقے ان سے جو ہے وہ محظوظ ہو، لیکن آپ کو اور ہم کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ کچھ واک کریں، کم از کم 20 منٹ، 7 کلومیٹر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ 20 منٹ اتنی تیز واک کریں کہ ہمارے جسم کو وہ پسینہ آ جائے۔ سفر میں عاجز کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ واک نہیں ہو پاتی، بس پھر لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور بیٹھے ہی رہتے ہیں، یہی سب سے بڑی عاجز کو ذاتی طور پر آپ کو بھی یہ گزارش ہے جب آپ جائیں تو ایک اجتماعی واک کا بھی اہتمام کریں کہ سب ہمارے، ابھی میں دوستوں کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ وہ اچھی صحت میں اور اچھی شیپ میں نظر آ رہے تھے جنہوں نے گفتگو کی، بڑی خوشی ہوئی۔ تو ہم اپنے وزن پر بھی کنٹرول کریں اور روایت الجماعت کے نوجوانوں سے یہی توقع ہے کہ اپنے برانچز کو مضبوط اور مستحکم بنائیں، اور جہاں جہاں اسلام مسلمین کی برانچز ہیں وہ جو ممبران ہیں جماعت اسلام مسلمین کی وہ مدد کریں تاکہ روایت الجماعت کا بھی کام وہاں سے شروع ہو سکے، اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوائیں۔ رات ہی ہم آ رہے تھے تو ایک دوست ہمارے ساتھ تھا، اس نے بتایا، آج اس کو توقع نہیں تھی لیکن جب اس نے بتایا کہ میری بچی میڈیکل میں ہے تو آج اس کو اتنی خوشگوار حیرت ہوئی، آج سوچ رہا تھا کہ یہ فرمائے گا کہ یونیورسٹی یا کالج تک تعلیم حاصل کی ہے، اس نے کہا میڈیکل میں، تو اس کی ضرورت ہے ہمارے بچیوں کو تعلیم سے بہرمند کرنے کی، ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے جذبے سے کام کو جاری رکھیں گے، اور جو فلاحی کام کے لیے خصوصاً سیلاب اور بارش کے متاثرین کے لیے آپ نے مدد کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور مدرسے کا کام، بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر مسرت ہوئی، خلفائے کرام کو دیکھ کر مسرت ہوئی، اور ان کے اس جذبے کو وہ نئے نئے لوگوں کو دعوت دے کر لے آتے ہیں، یہ آپ کا یہ ایک امتیازی نشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، یہ وفود کا سلسلہ جماعت میں شروع کیا گیا ہے، اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے، جہاں بھی برانچ ہے وہاں وفد تشکیل دیا جائے، وفد کا نمبر اللہ آباد شریف سے لے لیا جائے اور اس وفد کی رپورٹ وہاں بھیجی جائے۔ تو یہ وفود کی صورت میں آپ نکلیں، لوگوں سے ملیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں ان کو بتائیں اور تبلیغ اور جماعت کا تعارف کروائیں۔ جی، تلقین ذکر آپ سب کو ہے کہ جو نئے لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کو ذکر کی اجازت ہے۔ یہاں بائیں جانب یہاں دل ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ سب دوستوں کو ذکر کی اجازت ہے۔ ہمارے طریقت کا ارشاد ہے کہ ہاتھ کار والے اور دل یار، کوئی فارغ نہ بیٹھے،
کام بھی ہوتا رہے اور دل میں اللہ کا ذکر کو چلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرشد کا تصور دل میں لے۔ لوگ الجھ جاتے ہیں کہ یہ دل کا ذکر چل نہیں رہا، بس مرشد کامل کا تصور لے آئے، متوجہ ہو جائے، اور جیسے ہی متوجہ ہوں گے اور وہ تصور شیخ جب آئے گا تو ذکر قلبی جاری، یہ آسان طریقہ ہے۔ تو جتنی محبت مرشد کامل کی بڑھے گی اتنا زیادہ روحانیت میں فیض میں اضافہ ہوگا، حضور علیہ السلام کا فیض اور ان کی دستگیری اتنی زیادہ حاصل ہوگی۔ تو باقی بری عادتوں سے ہم سب بچتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، واپس جائیں تو اپنے سب خاندان والوں کو عاجز کے محبت برے سلام اور دعائیں اٹھائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا۔ جامع دعا ہے، جو بھی ہم یہاں موجود ہیں، جو ہماری پریشانیاں، مشکلاتیں، الجھنیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وسلم، جزاک اللہ۔ اور جب موٹر سائیکل چلائیں، گاڑی چلائیں تو جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کا دھیان رکھیں۔ موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ پہنیں، اور سردیوں کے موسم میں لمبی چادر نہ اوڑھیں، آپ جیکٹ پہن لیں اور بٹن بند کر لیں، زپ لگا لیں، اور ہیلمٹ پہننے کے بعد نیچے جو اس کا وہ کلپ ہوتا ہے وہ بند کر لیں۔ کار چلائیں تو اوروں کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے آپ ان سے جھگڑنے کے بجائے خود ذمہ داری سے چلائیں اور احتیاط سے ڈرائیو کریں۔